أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المقتحم. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے اندر قصیدہ گزرا علامہ مصری نے لکھا ہے. تو دوسرے نمبر پر ایک فصل لائے ہیں جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار تذکرہ کرنا ذکر کرنا بہت ثواب ہے، اور پھر اس کا مقصد بھی حاصل ہو جانا چاہیے. وہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے، جس کو اللہ کی نافرمانی کہتے ہیں، یہ آدمی سے چھوٹ جائے. یوں سمجھے کہ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں. ہمارے نامہ اعمال آپ نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے جاتے ہیں اور فرما برداری سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں. تو دوسرے ہی نمبر پر امام مصری رحمۃ اللہ علیہ نے گویا یہ چند نصیحتیں کر دی، اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے سے ہمارے حالات بھی بننے چاہیے. یہ ہے کہ ہم جس ذات عالیہ پر درود پاک پڑھتے ہیں ان کے حالات کیا ہے، وہ کن چیزوں سے انہوں نے منع فرمایا اللہ پاک کی طرف سے، اور کن چیزوں سے وہ راضی ہے. تو اس بارے میں فرماتے ہیں کہ وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُهْمِلْهُ شُبَّ عَلَىٰ حُبِّ الرَّضَاعِ وَإِن تَفْتِمْهُ يَنْفَطِمْ. کہتے ہیں کہ نفس جو ہے نا اس کی مثال بچے کی مانند ہے، اور بچے کے مانند ہونے کا مطلب آگے یہ فرمایا إِن تُهْمِلْهُ شُبَّ عَلَىٰ حُبِّ الرَّضَاعِ. چھوٹا بچہ جب ماں اپنے پستان سے اس کو دودھ پلاتی ہے تو اگر نہیں چھوڑائے گی تو وہ 10 سال کا ہوگا وہاں تک بھی دودھ پیے، اس کو اسی کے اندر عادت پڑ جائے گی. بالکل ایسی بات، عادت پڑ جائے گی. جی ہاں. اور اگر اس کو چھوڑا دو گے تو 6 مہینے بھی چھوڑ جاتا ہے، 3 مہینے بھی چھوڑ جائے گا. لیکن چھوڑانے کی کوشش مائیں جب دودھ پلاتی ہے تو جب دودھ پلا کر فارغ ہوتی ہے اور ایک مدت کے بعد پھر دودھ کو چھوڑانا ہوتا ہے تو بچے کو کچھ دن تکلیف بھی پہنچتی ہے، بہت روتا ہے، رات بھر سوتا نہیں ہے اور دودھ کو منہ نہیں لگاتا ہے. تو ماں اپنے پستان کے اندر، ہم نے بچپن میں سنا دیکھا کہ ماں اپنے پستان کے اوپر کچھ کرواہٹ لگاتی ہے تاکہ وہ جب ماں کا دودھ پینے لگے تو کرواہٹ معلوم ہو تو کیا کرے، وہ چھوڑ دے. یہ مثال بھی ہے. تو یہ مثال لے کر یوں سمجھاتے ہیں کہ بھائی نفس سے گناہوں کا چھڑوانا نفس کے لیے کرواہٹ تو ہے، لیکن جب عادت چھوٹ جائے گی تو پھر انشاءاللہ تعالی چھوٹ جائے گی. لیکن نہیں چھڑاؤ گے تو یہ ایک جوانی کا اندر گناہ کی عادت بڑھاپے تک لے جا سکتی ہے، اور پھر جیسا جیسا آگے بڑھتا ہے یہ عادت بہت پکی ہو جاتی ہے، پھر اس کا چھوڑانا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے. جو گناہ آج آدمی کر رہا ہے کل وہ اس سے زیادہ سخت ہو جائے گا چھوڑانا اس کا، پرسوں اس سے زیادہ سخت ہو جائے گا، اور ترسوں اس سے زیادہ سخت ہو جائے گا. تو آدمی کو چاہیے کہ فوراً ہی جس وقت اس کو سمجھ میں آ جائے، اور سمجھ میں آ جانا چاہیے، گناہوں کو چھوڑا دے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنے کا مقصد بتاتے ہیں. حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر پیچھے سوار تھے، حج کا زمانہ تھا. تو حضرت بن عباس بالکل نوجوان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر اٹھایا تو ایک عورت وہ
پیچھے کھڑی رہ کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مسئلہ پوچھ رہی تھی نقاب ڈال کر. تو فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کی نظر ادھر گئی تو آپ نے فوراً ان کا پکڑا یہ پاؤں اور ایسا کر دیا. نوجوان تم سمجھتے نہیں کیوں نظر کرتے کرتے شاید پھر آگے نہ بڑھ جاؤ. ذرا پختہ ہوتے 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 پھر یہ نہ ہو کہ اس کو بغیر نکاح کے دیکھنے خواہش ہو. فوراً ان کا گال پکڑا اور دوسری طرف موڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کی نفس کی امیدوں کو پورا کرنے کے اندر بہت بڑا خطرہ ہے. جب امید کو پوری کرے گا تو دوسرے دن اور زیادہ. اور اس کی مثال ان الہوا ما تولا یسمی و یسمی، جہاں اس کے اوپر حرص ہوا یعنی خواہشات غالب ہو جاتی ہے تو مار ڈالتی ہے یا اغلاق کر دیتی ہے. جو گناہ کل مشکل تھا آج گناہ اس سے زیادہ مشکل ہو جائے گا. اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ نظر بد کا گناہ چاہے وہ عورت کو لگا ہو چاہے مرد کو لگا ہو، اگر اس کی طرف انسان نے توجہ نہیں کی تو یہ خاتمہ میں سوء کا سبب بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس. ایک بزرگ کے کلام میں نے پڑھا کہ یہ عادت فوراً ہی چھوڑ دے اور نہیں چھٹتی ہے تو کسی چھوڑنے والے کے پاس رجوع کرے فوراً، کیونکہ یہ جسمانی کینسر کی مثال ہے. اس کی وہ ہر روز پھیلتا ہے، کینسر ہر روز پھیلتا ہے، لیکن جسمانی کینسر میں ایسا ہے کہ اگر علاج کارگر نہ ہوا پھیلا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، انسان کا جسم جائے گا روحانی نہیں. بلکہ بعض اوقات کیا بلکہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ایسی یہ بیماری یا اور بھی کوئی خطرناک بیماری جسمانی انسان علاج کرے پھر اچھا نہ ہوا لیکن صبر کر لیا تو یہ بیماری اسے جنت میں لے جائے گی. جیسے آتا ہے المفتون شہید، پیٹ کی بیماری کے اندر جو مر جائے شہید ہوتا ہے المفتون شہید. تو یہ اتنی خطرناک نہیں ہے، لیکن مثال کس چیز میں دی جا رہی ہے؟ پھیلنے کے اندر، کہ آج کل سے زیادہ کل پھر آئندہ کا. تو یہ فرمایا بہت جلد پھیل جاتی ہے. اگر کسی عورت کو یہ بیماری لگی ہے نا تو فوراً ہی چھوڑ دے. جب نہیں چھٹتی ہے تو کسی چھڑانے والے کے پاس رجوع کرنا چاہیے فوری طور پر. مرد کو یہ لگی ہے تو فوری طور پر اس کو اس کا علاج کرنا چاہیے 1 منٹ کے وقفے کے بغیر. اور جو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ خاتمہ بالسوء کا اندیشہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ پھر مرتے وقت وہی چیز اس کے سامنے ہوتی ہے. مرتے وقت وہی چیز اس سامنے. آپ نے فضائل کے سیٹ کے اندر سخر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں پڑھا ہوگا، یاد ہوگا کہ کسی کو مرتے وقت تلقین کی گئی کلمے کی تو کہتے ہیں کہ وہ ایک عورت جو ہے اس دکان کے اندر میرے پاس طالیہ خریدنے کے لیے آئی تھی، بہت خوبصورت تھی، اس پر میری نظر جم گئی. آج تک وہی میری اور ابھی سامنے مجھے وہی نظر آ رہی ہے نا. موت کا وقت یوں بہت کٹھن بھی ہے، اس لیے ابھی سے اس کی فکر کی جائے. یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں تصرف ہوا اس کی خواہش کو تم آگے ہی توڑ دو، اس لیے کہ یا تو یہ ختم کر دیتی ہے یا اغلاق کر دیتی ہے. آگے پھر چلے جا رہے ہیں، آگے بات سنیے. بہت سارے نصیحتیں کر دی ہے کہ میں نے اس میں سے یہ بات بتا دی. تو یہ بری نظر کی تو ایک مثال میں بیان کی. جو بھی گناہ ہمارے پیچھے لگے ہوں، لیکن یہ بڑا خطرناک گناہ ہے. جو بھی گناہ لگے ہیں ان گناہوں کو چھوڑتے جاؤ اور درود پاک کو دھیان سے پڑھتے جاؤ. دھیان کا معنی یہ چلتے اٹھتے بیٹھتے پڑھے، لیکن دھیان یہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے. ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ہدیہ تحفہ دوں، آپ لے لو لیکن بہت راضی نہیں ہے. اور ایک تو یہ ہے کہ بہت خوشی کے ساتھ دو. آپ ایک بزرگ کو میں نے خرچہ دیا ہے نا تو میں نے یہ کہہ دیا تو انہوں نے سر پر رکھا اس کو، میرے سامنے سر پر رکھا کہ آپ کی خرچہ کی اتنی میرے سامنے وقت ہے. تو وہ انہوں نے کچھ اپنی لالچ سے ایسا نہیں کیا، لیکن کیا ہے ایک خوشی بتلائی، اپنی دل کی حالت بتلائی.
تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پاک کا جو تحفہ بھیجتے ہیں تو اللہم اجعلہ مقبلا علینا ولا تجعلہ غاضبا علینا، اللہم اجعلہ مقبلا علینا، یہ اللہ تیرے نبی کو ہماری طرف متوجہ فرما دے، ولا تجعلہ غاضبا علینا، اللہ ان کو ہمارے اوپر غصہ کرنے والا مت بنا، ہمارے اوپر غصہ کرنے والا مت بنا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سارے صحابہ کو عشق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سے بہت عشق، لیکن کبھی کبھی ان کے عشق کے اندر بہت جوش آ جاتا تھا، پتا ہے ایک صحابی کی حالت جو ہے وہ کچھ بدل گئی، بہت دیگر کو اب ان کے عشق کے اندر بہت زور پیدا ہو گیا، تو دیوانے جیسے ہو گئے، گھر جاتے ہیں، پھر مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار دیکھا تو پوچھا کہ کیا حال ہے یہ آپ بار بار جاتے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ کی محبت اور اس آج کی جیسا جم گیا ہے کہ مجھے ایک فکر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ بھی جانے والے ہیں، ہم بھی جانے والے ہیں، کہ آپ کا مقام تو بہت اونچا اور ہمارا مقام تو آپ جانتے ہیں امتی یہ کرنا، تو یہاں دنیا میں تو آپ کو دیکھ لینا بڑا آسان ہے مسجد نبوی میں، لیکن آخرت میں کیسے آپ کو دیکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو گے، لیکن ولیکن آئینی بکثرت السجود، کثرت سجود سے میری مدد کرو، یعنی سجود سے مراد اللہ کی بات، اس میں سب چیز آ گئی، خالی نماز ہی نہیں، یعنی مثبت اور منفی دونوں چیز آ گئی، منفی یعنی گناہوں کو چھوڑنا بھی آ گیا اور عبادات کو کرنا بھی آ گیا، یہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میں نے آپ کو شاید پہلے بھی ذکر کیا، مدینہ منورہ کی گلی کے اندر ایک بزرگ مجھے بتا رہے تھے کہ یہاں ایک مراقبہ ہونا چاہیے، وہ یہ کہ یہ روزہ جو سامنے ہے اس میں جو آرام فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، اس کا کیا ہونا چاہیے؟ مراقبہ ہونا چاہیے، یہ اس لیے ان کو خوب خیال کرو، اندھا دھند زندگی نہ گزارو میرے بھائیوں، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے اندھا دھند زندگی۔ ان لوگوں کے پاس جا کر پوچھو کہ زندہ سے پوچھنا ہے تو، جن کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ اب بچنے کی امید نہیں ہے، ایسے بہت سے لوگ ہیں، جاؤ جا کر پوچھو کیا ہے زندگی، وہ بات بھی نہیں کر سکیں گے، بول بھی نہیں سکیں گے، وہ زندہ ہے ابھی، ان کا دماغ بھی ٹھیک ہے، وہ آپ کو پہچانتے بھی ہے اور لوگوں کو پہچانتے ہیں، دوائیں کھا رہے ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا فنش، آپ جا کر پوچھو ان کو دنیا کیا ہے، کچھ نہیں، یہی ہے نا؟ قبر کے اندر آدمی جاوے اور واپس تو کوئی ایسا نہیں ہے، وہ تو غالباً حتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ بھائی قبر میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، تو تم ایسا کرنا کہ میں مر جاؤں تو ایک کاغذ رکھ دینا بالکل کورا، پلین کیا کہتے ہیں پلین کاغذ، تو 3 دن کے بعد میرے قبر پر آ کر دیکھ لینا۔ تو لوگوں نے اپنے ذوق اور شوق میں کہہ دیا، ایسا ہی ہوا، ایک بلینڈ کاغذ رکھ دیا ان کی قسم کے ساتھ، 3 دن کے بعد گئے لوگ جلدی صبح میں جلدی سے، تو کاغذ قبر کے اوپر تھا، اس میں لکھا یہاں کی بات کوئی باہر نہیں کر سکتا ہے، یہاں کی بات کوئی لکھ نہیں کر سکتا ہے، تو وہ آدمی مر جائے پھر آ گئے، لیکن یہ زندہ ہے لوگ، جن کو کہہ دیا ہے کہ ابھی آپ کی زندگی ختم، پوچھو میرے بھائی، اس لیے تو سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم منہ کو قبل ان تموت، مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ، مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب سوچ لو، اگر یہ عادت خراب آج نہ چھوڑی، یہ ننگا پن جو عورتوں میں بہت شائع ہو رہا ہے، بہت فکر کی بات ہے، یہ بہت فکر کی بات ہے، اس پر عذاب کا آیا ہے حدیث پاک میں، جب مسلمان عورتوں کے اندر ننگا پن شروع ہو جائے گا، اسی وقت تیار رہو اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کے لیے۔ اللہ محفظنا اللہ ہماری ساتھ فرمائے، اور یہ ننگا پن وہی نظر بد بھی کا شعبہ ہے نا، یہ ہے، تو سب مل کر خود کے اوپر بھی کوشش کرو اور لوگوں کی سمجھا کر، عورتوں کے اندر بھی بتاؤ ہے نا، کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کس وقت کیا ہو جائے۔ بہرحال یہ تسلی کی ہے، تو میرا بھائی یہ درود پاک خوب پڑھو، اور پڑھتے وقت یہ بھی خیال کرو کہ جس ذات عالیہ پر تحفہ بھیج رہے ہیں وہ خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں یا نہیں قبول کرتے ہیں۔ اللہم اجعلہ
مقبلا علينا ولا تجعله غالبا علينا. کہ اللہ ان کو ہمارے اوپر متوجہ فرما، ہمارے اوپر غصے نہ فرما. یہ ہے. تو درود پاک بھی پڑھو، احکام ادا کرو، 5 وقت کی نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھو، دن بھر میں 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھ لو، سوتے وقت کوئی ایک سورت پڑھ لو، سورۃ تبارک کی پڑھ لو، کچھ معمولات پڑھ لو، اور تھوڑا بہت ہے نا سوچتے رہو کہ جس زمین کے اوپر ہم چل رہے ہیں اس زمین کا ہم لقمہ بننے والے ہیں. آج اس زمین پر ہم دیکھ رہے ہیں سمر کا ٹائم آیا، لوگ پھول بو رہے ہیں اور پھول نکل رہے ہیں، لیکن کوئی وقت ایسا بھی ہوگا کہ ہماری قبر کی زمین کے اوپر، ہمارے پیٹ کے اوپر پھول نکلیں گے. ڈالتے ہیں لوگ، ٹہنی ڈالتے ہیں دفنانے کے بعد، اور وہ ڈالتے ہیں کہ نہیں. ان ٹہنیوں کو ہم زمین پر دیکھ رہے ہیں، کوئی وقت وہ ہوگا کہ ہماری قبر کے اوپر یہ ٹہنیاں لگی ہوگی، پیٹ کے اوپر. اور وہ دن دور نہیں، دور بھی نہیں. اس لیے اس چیز کا مراقبہ کرو تو انشاءاللہ گناہ چھوٹے گا، ورنہ بہت مشکل ہے یہ. اور اس بزرگ کا قول جو میں نے ذکر کیا یاد رکھنا، وہ کہتے اگر نہیں چھوٹا ہے تو چھڑانے والے کے بعد جلدی سے رجوع کرو. اس کا کیا طریقہ ہے، میں کیا کروں، کس طریقے سے کروں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی حال کے اندر اللہ جل شان ہو ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائیں. یہ درود پاک پڑھنے سے پہلے یہ دوسرے ہی نمبر کی فصل ہے. آگے پھر عشق کی فصلیں اور سب فضائل اور سب شروع ہوتے ہیں. یہ دوسرے ہی نمبر کی فصل ہے. الفصل الثانی فی منع النفس ہوا، دوسری فصل ہے خواہشات کو چھوڑنے کے بیان میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.